بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عالم برزخ کیا ہے اور روحیں عالم برزخ میں کیسے رہتی ہیں، اور عالم برزخ کے حوالے سے ایک یہودیہ عورت کا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جب یہودیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالم برزخ کے بارے میں اطلاع دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم برزخ سے انکار کیوں کیا۔ ویڈیو میں یہ بھی جان سکیں گے کہ انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اور عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے، یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، لوگ یہاں پر کیا کھاتے پیتے ہیں، اور یہاں یہ بھی آپ کو بتائیں گے جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا کی زندگی کے معاملات کو کیسے یاد رکھتا ہے۔ ناظرین، عالم برزخ سے متعلق روایات میں یوں بیان ہوا ہے کہ عالم کہتے ہیں جہان کو، اور ہمارے 4 جہان ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ یہ بنیادی طور پر انسان کے اعتبار سے 4 عالم ہیں، اور ہر عالم کے احکام الگ الگ ہیں اور ہر انسان کو سب سے گزرنا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک جگہ پر مقام کی مدت الگ الگ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے، جیسا کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے تک کا سبب والدین ہیں، عالم دنیا سے عالم برزخ تک کا سبب موت ہے، عالم برزخ سے عالم آخرت تک کا سبب سور ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع صرف عالم برزخ ہے۔ ناظرین، برزخ کے لفظی معنی آڑ یا پردہ ہے۔ انسان کی موت سے لے کر قیامت تک اٹھنے تک کا وقت برزخ کہلاتا ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ یہ وہ مقامات ہیں جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں رہتی ہیں، یعنی برزخ میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے، اور یہ عالم برزخ ہماری دنیا سے بہت بڑا جہان ہے، یعنی برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت بڑی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ اللہ پاک سورۃ المومنون میں فرماتے ہیں، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین، عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیہ عورت نے عذاب قبر کے متعلق خبر دی اور ان سے کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مسلمانوں کے لیے عذاب قبر کا انکار کیا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ قبر کا عذاب اہل اسلام کے لیے بھی ممکن ہے اور گناہوں کے سبب ان کو بھی عذاب ہوگا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ احادیث کی بہت سی کتب میں مفصل اور مختصر بیان ہوا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی مرتبہ ایک یہودی عورت نے عذاب قبر کے بارے میں کچھ اس طرح بتایا، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق نہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہود کو جھوٹا قرار دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب قبر کے متعلق بتایا گیا۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن سورج گرہن کی نماز صلاۃ الکسوف پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو عذاب قبر کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے اور صحابہ کرام کو بھی اس کے متعلق دعا سکھائی، اور انہیں حکم دیا کہ وہ بھی ہر نماز کے آخر میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کریں۔ بلکہ معراج کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں پیش آ چکا تھا، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافرمان انسانوں کو عذاب دیے جانے کے کچھ مشاہدات بھی کرائے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر اور عذاب جہنم دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ ناظرین، جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی 2 مقام ہیں، ایک کا نام علیین ہے جس میں نیک روحوں کا رکھا جاتا ہے،
اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے جس میں بدکار یا کافر لوگوں کی روحوں کو رکھا جائے گا۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں رہیں گی، پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ وہاں دو فرشتے منکر اور نکیر سوال و جواب کریں گے۔ اگر سوال کے جواب صحیح رہے تو آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اور اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت میں دروازہ کھول دو۔ اور قبر میں ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ وہاں سے اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہے اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوال کے جوابات صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کروائی جاتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ آپس میں پسلیاں دھس جاتی ہیں۔ اس طرح اعمال کے حساب سے نیک روحیں خوبصورت لباس میں فرشتے انہیں علیین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو خوفناک نوکیلے دانتوں والے فرشتے انسان کی روح کو سجین میں چھوڑ آتے ہیں۔ سجین کیونکہ بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اسی لیے وہاں پہنچ کر بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی اور وہ باغ نما جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین میں موجود لوگ عذاب کا مزہ چکھتے ہیں۔ علیین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں دنیا کے حالات کے بارے میں، جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا ہوتا ہے، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں۔ اور اگر نئی آنے والی روحیں یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں علیین میں نہیں پہنچا، یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اسے سجین میں بھیج دیا گیا ہے۔ علیین میں نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار اس طرح کرتی ہیں جیسے کوئی دور سے آنے والے دور گئے رشتہ دار کا واپس آنے کے لیے کرتا ہے، بے صبری سے، بے چینی سے۔ اس کے علاوہ علیین میں نیک لوگوں کے علاوہ صدیقین، صالحین، شہداء، صحابہ، انبیاء کرام کی روحیں بھی ایک دوسرے سے مل کر باتیں کرتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 سے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا مقام عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر وہیں مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ ناظرین، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، اور عرض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام جنت اور دوزخ کا تذکرہ کر کے نہیں روتے تھے اور قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منزل قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھی، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے، اتنے میں 2 انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تر ٹہنی منگوائی، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید ان کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ آئیں ہم مل کر اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور
مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں تاکہ اس طرح آپ تک ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔